اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین۔ رموز اوقاف ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ نکال لیں۔ آج کی مشق انشاءاللہ کل سے جائیں گے کیونکہ آج 2 صورتیں اور پڑھانا ہے۔ آخری آپ کے پاس شیڈول ہوگا آخری کلاس تاریخ پر جون کتنے کو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلیبس اسی مہینے مکمل ہو اور اس کے بعد جو مشق کا آخری حصہ ہے وہ ہم جون میں کریں۔ رموز اوقاف میں سواد یعنی وقت مرخص تک علامات ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد دیکھیں خوف قیل علیہ الوقت کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، کوشش کریں کہ ملا کے پڑھیں۔ لیکن میں پھر آپ کو بتاتا جاؤں اگر یہ رمز یہ علامت آیت کے اوپر ہو تو آپ کو رکنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد قد یوصل کا جو سمبل ہے صاد دام، قد یوصل کی علامت ہے۔ یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے۔ پھر وہی بات آئی کہ معنی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے۔ سکتہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکتہ وہ وقت ہے جس میں سانس نہیں توڑتے لیکن ایک لمحے کے لیے وقف کر کے آگے گزر جاتے۔ یہ قرآن مجید میں 4 جگہ پر آیا ہے۔ اس کے بعد لمبا سکتہ اس کی علامت ہے وقفہ۔ یہاں سکتہ کی نسبت ذرا زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں کچھ زیادہ لمبا وقت نہیں لیکن سکتہ سے کچھ زیادہ۔ اس کی مثال سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہے، آخری آیت ہے جہاں پر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اس کے بعد وقفہ ہے، وقف نہیں ہے وقفہ ہے، وقفہ سکتے سے کچھ زیادہ ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہاں پر بھی سانس نہیں چھوڑنی، وقف نہیں ہے وقفہ ہے۔ وقفہ اور سکتہ میں یہی فرق ہے کہ سکتہ ایک لمحہ یعنی جرک ہے اور وقفہ اس سے کچھ زیادہ، گویا آپ سکتہ ہی سمجھ لیں اس کو۔ سکتہ کم ہے وقفہ زیادہ ہے۔ سکتہ تو بس ایک اشارہ ہے، اس کو آپ نے رک کر فوراً آگے پڑھ دینا ہے، لیکن وقفہ میں کچھ زیادہ ہے، آپ سکتہ بھی کر لیں تو وہ وقفہ ہی سمجھا جائے گا، لکھا وقفہ ہی ہوگا لیکن وہاں پر آپ ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ لا کے معنی ہے نہیں، اس علامت پر آپ کو تھوڑا سا سینسیٹیو ہونا پڑے گا لا پر۔ اس کے لیے تو بھرپور معنی کا پتہ، آپ ماشاءاللہ اس وقت جو کلاس پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی معنی کی کلاس، گرامر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو لا کے معنی نہیں کیا ہے، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر آئے گی اور کہیں عبارت کے اندر آئے گی۔ اگر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں رکنا، اور اگر آیت کے اوپر ہو تو آپ کو رکنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں نے لکھا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہر جانا چاہیے۔ ہم غیر عرب ہیں، آیت کے اوپر تو آپ کو اجازت ہے، آپ ٹھہر سکتے ہیں، باقی اگر آپ کو معنی کا معلوم ہے تو پھر آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ابھی معنی کا تسلسل پیچھے سے انٹرلنک ہے جاری ہے۔ کاف کذالکہ کی علامت ہے، یعنی جو علامت پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے گی، یعنی کاف کا مطلب جو اس سے پہلے رمز چلی آ رہی ہے وہی ہے۔ اگر وہ لا ہے تو یہاں بھی لا ہی ہے، وہ دوسری دفعہ لا نہیں لکھا ہوگا بلکہ کاف لکھا ہوگا۔
اگر پہلے کوئی اور وقفے کی علامت ہے تو یہاں بھی کاف لکھا ہوگا. اصول وہی رہے گا کہ آپ کو یہاں اگر آپ کو معنی معلوم ہے تو اس کے مطابق آپ رک بھی سکتے ہیں اور نہ رکیں تو بھی بہتر ہے. اس کے بعد 5 یہ حصہ لکھا ہوگا، یہ آیت کی علامت ہے لیکن یہ غیر کوفی آیت ہے اور یہ وقف ہے، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں. جیسا کہ انعمت علیہم، وہاں پر آپ کو یہ 5 یہ غیر کوفی کی علامت ہے، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں. یہ جب قرآن مجید ایکسپورٹ ہوا ہے تو جو کوفے کے لوگ وہ اس کو اپنے طرز پر پڑھتے تھے. آیت کوفی اور آیت غیر کوفی یہ قرآن مجید میں جا بجا آتی ہیں. غیر کوفی کی علامت ہے، وہ لوگ اپنے لہجے میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم چونکہ ہے ہی غیر، ہم تو کوفے کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، عرب کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے قانون وہی ہے کہ ہم یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اس کے بعد معانقہ، یہ 3 نکات 2 جگہ پر آئیں گے. 2 وقف قریب آتے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں. کبھی اس کو مختصر کر کے میم عین بھی لکھ دیا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں وقت گویا معانقہ کر رہے ہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے اور دوسرے پر نہیں. ہاں، وقف کرنے میں رموز کی علامات کا قوت و ذوق کو محفوظ رکھنا چاہیے. قوت و ذوق کا معنی کیا ہے کہ آپ کو معنی کا پتہ ہونا چاہیے. دو جگہ معانقہ آئے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے اس قرآن مجید کو سورہ جی بالکل وہی. دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب معانقہ، فیہ معانقہ، ان دونوں میں سے ایک پر رکنا واجب ہے، لازم ہے. اچھا، اب ان میں جو معنی کا قوت و ذوق ہے وہ آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے. وہ کیسے ہے اس کو سمجھ لیں. ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کہ نہیں شک. کس میں؟ اچھا، اگر آپ لا ریب پر رک جائیں تو دوسرا معانقہ وہاں پر آپ نہیں رکیں گے تو اس کے معنی بنیں گے فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اب آپ کو اپنے معنی پر جو عبور ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں قوت ہے. میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں اور قراء حضرات بھی یہی محسوس کرتے ہیں. لیکن جو حسن قراءت والے ہیں، جو قراء حضرات ہوتے ہیں، جو قاری القراء، زبدۃ القراء، وہ تو اس کو کبھی کسی انداز سے پڑھیں گے، کبھی کسی انداز سے پڑھیں گے تو معنی ان کے نزدیک اور نکلتے چلے جائیں گے. آپ نے محسوس کیا؟ وہ یہاں بھی وقف کریں گے لا ریب اور اس کے بعد اس کو ملا لیں گے فیہ ھدی للمتقین. لیکن ایک عام قاری کے لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر اس معانقے پر ہمیں رکنا بہتر. اس کے بعد آج ہم 2 صورتیں پڑھیں گے، ذرا کوشش کریں گے ملانے کی. ایک صورت ہے سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر. یہ 20 صورتیں مکمل کرنے کے بعد اس سے اگلا نصاب ہوگا جو قرآنی دعائیں. سورۃ الماعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي الذي کیا ہے؟ ذال ہے، اور ذال پر سیٹی آپ بتائیے حبیب صاحب. الذی میں جو ذال ہے اس پر سیٹی نہیں آنی چاہیے. اس کو زا نہیں پڑھنا بلکہ زال پڑھنا ہے. أرأيت الذي يكذب، یہ بھی ذال ہے، مشدد ہے، یہاں بھی سیٹی کی آواز نہ آئے. يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك، یہاں بھی ذال ہے، سیٹی نہ آئے. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. سوال کو پر کر دیں. فويل للمصلين. آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے کیوں نہیں؟ اب میں ایک پوائنٹ بتانے والا تھا تو ٹیکسٹ کے بغیر کیسے سمجھ آئے گی؟ دیکھیں فوائل للمصلین کے آگے آیت ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ لا سینسیٹیو ہے، یہاں آپ کو ملانا بہتر ہے. یہاں آپ اگرچہ آیت کے لحاظ سے آپ رک سکتے ہیں لیکن ملا کے پڑھنا بہتر ہے. کیوں جی؟ معنی میں کیا حساس پن ہے یہاں پر؟ آپ جی نہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. اگرچہ جملہ اپنی جگہ پر مکمل ہے لیکن نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی نہیں ہے. اگلی آیت بتا رہی ہے کن کے لیے بربادی ہے؟ صرف ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. تو یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے. اب یہ وہی بات ہوگی کہ آپ کو وقت کی قوت اور ذوق کا پتہ ہونا چاہیے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تو بہت اہم رمز ہے. کسی جگہ پر رکنے یا نہ رکنے کا جو ذوق ہے یا قوت ہے وہ معنی کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. لہذا یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے. تو آپ یوں پڑھیں گے فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. کافی ہے کہ ایک دفعہ اور دوسری پڑھ لیں گے، جی اگلی باری پڑھ لیں. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا غنہ ہے. آپ بتائیں گے یہاں غنہ کا کون سا قاعدہ اپلائی ہوا؟ حبیب صاحب کیوں غنہ کی ہم نے؟ یہ تو مادہ آ رہی ہے. نہیں، آپ پیچھے سے آپ بتائیں یہاں ہم نے نون پر غنہ کیوں کی ہے؟ مشدد ہے، اور یہ دو حروف جب بھی مشدد آئیں گے تو غنہ ہوگی. کون کون سے؟ نون اور میم. قاعدہ ساتھ ساتھ اپلائی ہوتا ہو، آپ کو یاد رہے تو بار بار وہی قواعد آئیں گے، پھر آپ مس نہیں کریں گے. اور اس کے بعد مد یہاں کون سی ہے؟ کوئی صاحب بتائیں پیچھے. مد منفصل. مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جو دو الفاظ کے مابین واقع ہوتی ہے. یہاں اِنَّا الگ لفظ ہے، اعطینا الگ لفظ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ دو الفاظ میں ہو اور اس کے بعد حمزہ آئے تو وہاں پر مد منفصل ہوگی. تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اِنَّا اعطینا. یہاں تعاقب ہوگی. اعطینا کل 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 کو نہیں کہنا، اس کو کوثر نہیں کہنا، کوثر کوثر. اور یہ تا ہے سین نہ بننے پائے. سین میں سیٹی ہے، تا میں سیٹی نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ
فصلی 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 صاد فصلی فصلی لربک لربک وانحر وانحر ہاں حلق سے آئے گی فصلی لربک وانحر فصلی لربک وانحر فصلی لربک وانحر فصلی لربک وانحر ان یہاں لمبا نہیں ہوگا صرف زبر ہے شانئک 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 هو الابتر هو الابتر با پر تلقلہ ہے اور آخر پہ را پر ہو جائے گی هو الابتر هو الابتر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم صدق رسول اللہ